ہے ہمارے معاشرے میں یہ باتیں معمولی سمجھی جاتی ہیں. اگر کسی کو کوئی یقین دلانا ہو نا، کسی کے اوپر یقین کرنا ہو یا یقین نہ آ رہا ہو یا کوئی بات ذرا پکی کروانی ہو، تو یہ ہمارے نیک نیک لوگ بھی کہہ دیتے ہیں اچھا اللہ نو حاضر ناظر کر کے داساں بھلا. وہ بھی کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں. ہوتا ہے، سنا ہے نا. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے. اب سمجھیے گا، اللہ تبارک و تعالی ناظر ہیں، دیکھ رہے ہیں. حاضر کا مطلب کیا ہے؟ ذات کے اعتبار سے وہاں موجود ہونا، وہ حاضر ہے. اب دیکھیں، جو افراد یہاں موجود ہیں وہ حاضر ہیں، جو یہاں نہیں ہے وہ حاضر ہے. اگرچہ وہ لائیو دیکھ بھی رہے ہو، ان کو ناظرین تو کہا جا سکتا ہے، حاضرین. میرے اللہ تعالی کہاں حاضر ہیں؟ اگر یہ کہا جائے کہ ہر جگہ حاضر ہیں، ہر جگہ حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ تو اپنے عرش کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے عرش کے اوپر ہے، پھر ہر جگہ حاضر کیسے ہوئے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى الى السماء. آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے بعد میرے اللہ تعالیٰ کی توجہ آسمان کی طرف ہوئی. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. ان دونوں کو پیدا کرنے کے بعد، اس کی طرف توجہ کرنے کے بعد میرے اللہ عرش کے اوپر چلے گئے. سورۃ یونس 11واں سپارہ. ثم استوى علی العرش، پھر میرے اللہ تعالی عرش پر چلے گئے. سورۃ طٰہٰ الرحمن علی العرش استوى، میرے رب عرش کے اوپر مستوی ہو گئے. یہی وجہ ہے پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر میں لیٹے، جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کو اٹھایا، حتیم میں لے جایا گیا، آپ کو لٹایا گیا، سینے کو چاک کیا گیا، دل کو باہر نکالا گیا، سونے کے تھال میں رکھ کے زمزم کے ساتھ دھویا گیا، دوبارہ رکھ کے پرو دیا گیا، براق کے اوپر بٹھایا گیا، بیت المقدس میں لے جایا گیا، پھر آپ کو سیڑھی پہ چڑھا کے اوپر لے جایا گیا. پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک انبیاء سے ملاقاتیں کروانے کے بعد میرے اللہ کے ساتھ ملاقات کروائی گئی. تو میرے اللہ تعالیٰ کہاں تھے؟ 7ویں آسمان کے اوپر. اگر اللہ تعالیٰ یہاں ہی تھے اور ہر جگہ ہی ہیں تو اوپر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، ہمارے پاس بھی ہیں. ہمارے پاس کس اعتبار سے ہیں؟ دیکھنے اور سننے کے لحاظ سے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جائیں اور فرعون کو سمجھائیں اور اپنے ساتھ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو لے جائیں. انہوں نے کہا اے اللہ ہمیں ڈر ہے، اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ فرعون ہمارے اوپر کوئی ظلم و زیادتی کرے گا. قال لا تخافا، اللہ فرماتے ہیں ڈرو نہیں، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں. اے اللہ کس طرح ساتھ ہے؟ اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں. تم جاؤ میں سن رہا ہوں، تم جاؤ میں دیکھ رہا ہوں، میں سب کچھ جان رہا ہوں. تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ 2 باتیں کریں تو تیسرے کون ہوتے ہیں؟ اللہ. 3 کریں تو چوتھے کون ہوتے ہیں؟ اللہ. 4 کریں تو 5ویں کون ہوتے ہیں؟ اللہ. کم یا زیادہ ہو تو وہاں سنتا کون ہے؟ اللہ. دیکھتے کون ہے؟ اللہ. رات کی تاریکی ہو اور اندھیرا چھایا ہو، پہاڑ کی غار ہو، غار کی تہ ہو، تہ کے اندر سیاہ کیڑا ہو، سیاہ کیڑا سیاہ رات میں سیاہ غار میں چلے تو میرے اللہ اس کو دیکھتے بھی ہیں، اس کے پاؤں کی آہٹ سنتے بھی ہیں. لیکن میرے اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر، اپنے عرش کے اوپر ہے. یہی وجہ ہے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کس طرف اٹھتے ہیں؟ اوپر کی طرف. جب کوئی دکھوں کا مارا ہو، مصیبتوں کا ستایا ہو، کوئی اس کی آواز کو سن نہ رہا ہو، جب وہ ساری دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے تو بسا اوقات اپنے چہرے کو اٹھا کے آسمان کی طرف کہتا ہے خدایا اور کوئی میرا باقی نہیں رہا، صرف تو ہی میرے دکھوں کو سنے گا. چہرہ کس طرف جاتا ہے؟ آسمان کی طرف جاتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد نبوی میں ہیں، ایک صحابی آئے، آقا مجھ سے غلطی ہوئی، فرمایا کیا ہوا؟ میری ایک لونڈی ہے، اس وقت مرد اور عورت ان کو غلام بنا کر منڈیوں کے اندر بیچا جاتا تھا، میں نے ایک غلام عورت کو خریدا ہے، وہ میری غلام تھی، میں نے بکریوں کے چروانے کے اوپر، بکریوں کی رکھوالی کے اوپر اس کو مقرر کیا، رات کو واپس آئی، میں نے اس سے پوچھا ایک بکری کم کیوں ہے؟ اس نے کہا بھیڑیا لے گیا، مجھے غصہ آیا، میں نے زور سے تھپڑ مارا، میں نے کہا تمہیں رکھا ہی ان کی رکھوالی کے لیے، پھر تو نے کیوں گم کر دی؟ پھر مجھے خیال آیا کہ وہ عورت ذات ہے، شاید کہ وہ بھیڑیے زیادہ آئے ہوں اور وہ ڈر گئی ہو، اور پھر مجھے خیال آیا شاید دائیں بائیں بکریاں نکل گئی ہوں، ایک کے پیچھے بھاگی ہو، دوسری کو لے گیا ہو، اب مجھے اس کے اوپر ترس آ رہا ہے، میں نے زور سے تھپڑ دے مارا تھا، اب میں اس کو معاف کروانا چاہتا ہوں۔ تو آقا کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو بلا کر لاؤ، گئے، بلا کر لایا، آپ کے سامنے کھڑا کیا، آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ، اس نے اپنی انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا کہ میرا اللہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ پھر اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے آپ کی طرف کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنہ، اے میرے صحابی اس کو آزاد کر دے، اللہ کی قسم میں پیغمبر اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس کا عقیدہ یہ ہے، اس کی سوچ یہ ہے، اس کا نظریہ یہ ہے کہ میرے اللہ کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر ہے، ہر جگہ پہ نہیں ہے، ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہیں، سب کو سن رہے ہیں، سب کو جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، فرشتے اس کی طرف چڑھتے ہیں نا، تعرج الملائکۃ والروح، فرشتے جاتے ہیں اس کے پاس، تعرج، عروج، اوپر چڑھتے ہیں۔ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہر رات جب پچھلا پہر ہوتا ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، میرے رب ینزل، اوپر سے نیچے آنا، ینزل، نزول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں، اگر یہاں ہو تو یہاں سے پھر کیا ہونا چاہیے؟ یہاں سے جاتے ہیں، لیکن حدیث میں کیا ہے؟ ینزل ربنا تبارک و تعالی، ہمارے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں حل من مستغفرین، حل من مستشفین، حل من مسترزقین، ہے کوئی دنیا کے اندر دھدکارا ہوا جس کو کہیں جگہ سے شفا نہ مل رہی ہو؟ ڈاکٹروں نے جواب دیا، حکیموں نے لا علاج کہا، آ جائے مجھ سے مانگے، میں اس کو شفا دینے کے لیے تیار۔ ہے کوئی دکھوں کا مارا ہوا جس کی کوئی نہیں سنتا، آ جائے مجھے اپنے دکھڑے سنا لے، میں اس کے تمام معاملات کو حل کرنے والا رب موجود ہوں۔ آئے میرے اللہ آسمان دنیا پہ آ کے اس کی آواز سننے کے لیے تیار بیٹھے۔ تو یہ کہنا اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ پہ حاضر ناظر سمجھنا یہ غلط ہے، بلکہ کیا کہنا چاہیے؟ پھر کہنا کیا چاہیے؟ میں اللہ تعالیٰ کو علیم سمجھ کر، حکیم سمجھ کر، سمیع سمجھ کر، بصیر سمجھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں۔